بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الضيع قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: المؤمن مرأة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرأة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته يحوطه من ورائه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب اس میں عیب دیکھتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اسے ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی مسلمان کے ذریعے ایک لقمہ کھایا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی جیسا لقمہ دوزخ کی آگ سے کھلائے گا، یعنی مسلمان کے مال میں سے حرام طریقے سے۔ اور جس شخص کو کسی مسلمان کے سبب کپڑا پہنایا گیا تو اللہ اسے دوزخ سے اسی قدر کپڑا پہنائے گا، یعنی حرام طریقے سے۔ جو شخص کسی مسلمان کے ذریعے ریا اور شہرت کے مقام پہ کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ریا اور شہرت کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ دو قسم کی روایت آج آپ حضرات کے سامنے پڑی ہے۔ پہلی روایت کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی مومن دوسرے مومن کے ذریعے سے اپنے عیب دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہیں، میرے اندر کیا برائی ہے، میرے اندر کیا خامی ہے، اس خامی کو دوسرے کے ذریعے سے اصلاح کر سکتا ہے۔ یعنی جب مومن کسی دوسرے مومن کو محض اصلاح کی نیت سے کوئی بات بتائے کہ بھئی آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی بات کو قبول کرے، اس کی بات کو قبول کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو معاملہ ہے آج کل تو بہت کم ہے، اس لیے کہ آج کل عام طور پر مزاج اور اخلاق ایسے ہیں کہ جو بھی کوئی دوسرے سے بات کرتا ہے تو وہ فوراً یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ کیا علماء، کیا طلباء اور کیا عام لوگ، کہ جب بھی کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس سے دوسرے کی اصلاح ہو تو سامنے والا سمجھتا ہے میرے اوپر طنز کر رہے ہیں، سامنے والا سمجھتا ہے یہ میرے اندر سے کیڑے نکال رہا ہے، یہ میرے اندر سے میرے مقابلہ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی دوسرے کی بات کو اپنے لیے ذریعہ اصلاح نہیں سمجھتا، بلکہ دوسرے کی بات کو ہمیشہ اپنے لیے تنقید کا باعث سمجھتا ہے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب دوسرا یہ سمجھتا ہے تو بات کرنے والے کو اس کا لحاظ رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے کسی دیہاتی کو بڑی سخت لہجے میں بات کی، ایسا کرو ویسا کرو، تو تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس گناہ میں مبتلا ہو، اس گناہ میں مبتلا ہو۔ تو انہوں نے بڑی زبردست بات فرمائی، علماء کرام نے حکایات میں لکھی، فرمایا کہ دیکھو تم نہ موسیٰ جیسے ہو اور نہ میں فرعون جیسا ہوں۔ اور موسیٰ بھی تھے تو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ شاید کہ وہ نصیحت پا جائے۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں فرعون نے نصیحت حاصل نہیں کرنی، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قول اللینا، کہ نرم بات کرنا، پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا۔ چنانچہ اگر کسی کو روکنا ٹوکنا ہو تو نہایت محبت سے روکیں، نہایت محبت سے منع کریں۔ کسی کا موبائل بج جائے، بس دیکھو ہماری مسجدوں میں کیا شرم نہیں آتی اور یہ نہیں آتی اور وہ نہیں آتی، سارے 3-4 لوگ مل کے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ تجھے موبائل بند کر کے رکھنا چاہیے تھا اللہ کے دربار میں۔ اور یعنی ایسے نصیحت کرتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، چھری پکڑی ہوئی ہے اور سامنے والے کی عزت کو ذبح کر دیا۔ یعنی نصیحت بھی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے کرو کہ جیسے شہزادے کے لیے بادشاہ کہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، تو جلاد جیسے کوڑا لگائے گا تو وہ ایک نظر شہزادے پہ رکھے گا، ایک نظر کوڑے پہ رکھے گا اور ایک نظر بادشاہ پہ رکھے گا کہ زور سے لگ گیا تو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ مجھے لٹا دے کہ اس کو کوڑا مارو، اور دوسری طرف یہ دیکھے گا کہ اگر آہستہ مارا تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ میں شہزادے کو نصیحت کرانا چاہتا ہوں لیکن تو ہے کہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا۔
تو کہ اگر کسی دوسرے کو نصیحت کرنی ہے تو سب سے پہلے آج کے زمانے میں دیکھیں کہ وہ میری بات کا برا تو نہیں منائے گا، وہ میری بات سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یا فتنے میں مبتلا ہوگا۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے دکھائی کہ ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی آ کے اس نے مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا رک جاؤ، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں پیشاب، سارے صحابہ کے سامنے بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یعنی سطر بھی اس کا کھلا ہوا اور ذرا شرم حیا نہیں، اور مسجد نبوی کے اندر، مسجد کے اندر جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا منگوایا، اس جگہ پہ پانی بہایا، پانی بہانے کے بعد پھر اس کو بلایا اور فرمایا کہ مسجد پاک جگہ ہوتی ہیں، یہاں پہ پیشاب اور پخانہ اور حاجت نہیں کرتے۔ یعنی اتنا بڑا نبی، ذرا چہرے پہ ملال اور غم نہیں۔ تو ہماری مسجد میں اگر بچے آ جاتے ہیں اور ذرا سا شور کرتے ہیں، بس پھر الحمدللہ یہاں تو ایسا ماحول نہیں، ایک عمومی ماحول بتا رہا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی بچہ مسجد میں نظر آ جائے بس اس کی گدی تو لال ہوگی اور بڑی زبردست کر کے لال ہوگی۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرے کو نصیحت کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، جس کو سلیقہ نہیں نہ نصیحت کرے، وہ مومن کے لیے آئینہ نہیں ہے، فوراً کہتے ہیں نا مومن کے لیے آئینہ، میں تمہیں تمہارا عیب بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ، عیب نہیں بتا رہے، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ عیب بتانا الگ ہوتا ہے، بے عزتی کرنا الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ آئینہ بھی خاموشی سے آپ کو عیب بتاتا ہے، آئینہ اسی کو عیب بتاتا ہے جو اس کو غور سے دیکھتا ہے، جو غور سے نہیں دیکھتا آئینہ اس کو اس کا عیب بھی نہیں بتاتا۔ تو مومن کے لیے آئینہ ہے، اور مومن آگے فوراً المؤمن مرآۃ المؤمن المؤمن اخو المؤمن، مومن کا آئینہ تو ہے، لیکن ایسا آئینہ جیسے کہ بھائی ہوتا ہے کہ بھائی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے اکثر و بیشتر، آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمیشہ بھائی کے دل میں بھائی کے لیے ہمیشہ خیر خواہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کا بھلا ہی چاہ رہا ہوتا ہے، بھائی کبھی بھائی کے مقابلے میں نہیں آتا۔ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے، ہاں پیسہ اور دن اور دولت اور شہرت آ جائے تو پھر ہو جاتا ہے۔ تو ان دو حدیثوں کا یہ لب لبا پر خلاصہ ہے۔ اگلی حدیث کے اندر جو مضمون ہے کسی دوسرے کے حق کو مارنے کا، بڑا اہم مضمون ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل انداز کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔